آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم دنیا کی ایک انتہائی پیچیدہ اور تیزی سے بدلتی ہوئی جغرافیائی اور سیاسی بساط پر نظر ڈالنے والے ہیں۔ یہ کوئی سیدھی سادھی کہانی نہیں ہے، بلکہ بے وقت کئی محاذوں پر لڑی جانے والی ایک بساط ہے، جہاں عسکری طاقت، معاشی دباؤ اور سفارتی چالیں ایک ساتھ چل رہی ہیں۔ آئیے ان تمام پہلوؤں کو بالکل غیر جانبدارانہ انداز میں قدم بقدم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو چلیں سیدھے اصل مدعے پر آتے ہیں۔ موجودہ صورتحال کا سارا نچوڑ دراصل ایک بہت ہی بنیادی سوال کے گرد گھومتا ہے۔ آخر ہوتا کیا ہے جب فوجی جھڑپیں، اربوں ڈالر مالیت کا تیل اور پس پردہ ہونے والی خفیہ سفارتکاری اچانک آپس میں ٹکرا جائیں؟ یہ کوئی عام صورتحال بالکل نہیں ہے۔ آج ہم اسی کثیر الجتی بساط کے مختلف موہروں اور ان کی چالوں کو سمجھیں گے۔ آج کے ہمارے اس جائزے کا ایجنڈا کچھ یوں ترتیب دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے آبنائے ہرمز کی جھڑپیں، پھر اسرائیل اور لبنان کے درمیان جنگ بندی کی تازہ ترین صورتحال، اس کے بعد وہ اربوں ڈالر کی بحری ناکہ بندی اور اس پر سامنے آنے والے بالکل متضاد دعوے، اور آخر میں خطے میں ہونے والی سفارتکاری اور بڑی تبدیلیاں۔ آئیے اپنے پہلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، آبنائے ہرمز میں ہونے والی جھڑپیں، جو اس وقت کشیدگی کا ایک بڑا مرکز ہے۔ حال ہی میں ایرانی میڈیا، خاص طور پر پریس ٹی وی کی جانب سے کچھ ایسی فوٹیج جاری کی گئی ہیں جس نے سب کی توجہ کھینچ لی ہے۔ اس میں مبینہ طور پر امریکی بحری اثاثوں پر فوجی حملے ہوتے دکھائے گئے ہیں۔ ایرانی فورسز کا دعویٰ ہے کہ امریکہ نے جنگ بندی کے کسی معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے اور یہ کارروائی اسی کے جواب میں کی گئی ہے۔ ہم یہاں صرف ان دعووں اور رپورٹس کا حقائق پر مبنی جائزہ لے رہے ہیں۔ اب ان میزائل حملوں کی کچھ تفصیلات بڑی غور طلب ہیں۔ یہ کوئی عام میزائل نہیں تھے۔ داغے گئے میزائلوں پر باقاعدہ ایرانی شہداء اور اہم شخصیات کی تصاویر چسپاں کی گئی تھی، اور ان پر عربی اور فارسی دونوں زبانوں میں خصوصی پیغامات لکھے ہوئے تھے۔ دراصل طاقت کے اظہار اور پیغام رسانی کے لیے اس طرح کی علامتی چیزیں خطے میں ایک طویل عرصے سے استعمال ہو کے آ رہی ہیں۔ چلیں اب ذرا جغرافیائی طور پر اپنا رخ بدلتے ہیں اور دوسرے محاذ کو دیکھتے ہیں، اسرائیل اور لبنان کی جنگ بندی اور وہاں کے زمینی حقائق۔ کاغذوں پر تو صورتحال مختلف نظر آتی ہے، لیکن زمینی حقائق کافی پیچیدہ ہیں۔ امریکہ کی جانب سے جنگ بندی کے اگلے دور کے لیے سہولت کاری کا اعلان تو کر دیا گیا ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ جنوبی لبنان میں اسرائیلی فورسز اور حزب اللہ کے درمیان مقامی سطح پر فوجی جھڑپیں ابھی بھی جاری ہیں۔ سفارتی کوششیں اپنی جگہ، لیکن گراؤنڈ پر صورتحال بدستور انتہائی نازک ہے۔ اگر ہم اس تنازع کو کچھ ٹھوس اعداد و شمار کے آئینے میں دیکھیں تو تصویر کافی سنگین نظر آتی ہے۔ لبنانی حکام کے فراہم کردہ اعداد و شمار کے مطابق 2 مارچ کے بعد سے اب تک 2700 جانیں ضائع ہو چکی ہیں، جن میں بدقسمتی سے خواتین اور بچے بھی شامل ہیں، اور 8000 سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ ہاں، جزوی جنگ بندی کی وجہ سے اس میں اضافے کی رفتار تھوڑی کم ضرور ہوئی ہے، لیکن یہ نمبرز اپنے آپ میں ایک بہت بڑی انسانی قیمت بیان کر رہے ہیں۔ اب بات کو صرف عسکری محاذ سے نکال کر ایک اور بڑی جنگ کی طرف لے چلتے ہیں، اربوں ڈالر کی ناکہ بندی اور معاشی محاذ۔ 13 ارب ڈالر! ذرا اس ہندسے پر غور کریں۔ یہ امریکی معاشی ناکہ بندی کا حیران کن مالیاتی حجم ہے۔ یہ کوئی معمولی رقم ہرگز نہیں ہے۔ دراصل یہ تقریباً 146 ملین بیرل تیل کے برابر بنتی ہے، اور جب اتنے بڑے پیمانے پر تیل روکا جائے تو اس کا عالمی معیشت پر کتنا گہرا اثر پڑتا ہے، اس کا اندازہ لگانا زیادہ مشکل نہیں ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ یعنی سینٹ کام نے اس معاشی ناکہ بندی کی کچھ مخصوص تفصیلات جاری کی ہیں۔ ان کے مطابق 70 سے زیادہ تیل بردار جہازوں کو روکا گیا ہے۔ یہ ناکہ بندی ان تمام جہازوں پر لاگو ہے جو ایرانی بندرگاہوں میں یا تو داخل ہو رہے ہیں یا وہاں سے نکل رہے ہیں۔ مقصد بالکل واضح بتایا گیا ہے: ایرانی معیشت کو شدید ترین معاشی نقصان پہنچانا۔ سینٹ کام کی رپورٹس یہ بھی بتاتی ہیں کہ ایرانی پرچم والے 2 خالی ٹینکروں کو نشانہ بنایا گیا اور ایک تیسرے کو ناکارہ کر دیا گیا۔ اب آتے ہیں اس پورے جائزے کے سب سے دلچسپ حصے کی طرف، یعنی انفارمیشن وارفیئر، جہاں متضاد دعوے اور بیانیے آپس میں ٹکرا رہے ہیں۔ یہاں صورتحال کچھ یوں ہے کہ ایک طرف امریکی سینٹ کام کا باضابطہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے ناکہ بندی کی خلاف ورزی کرنے والے 3 ایرانی ٹینکروں کو کامیابی سے روکا یا ناکارہ کر دیا ہے، لیکن ٹھیک اسی وقت دوسری طرف ایرانی میڈیا اور ان کی نیشنل ٹینکر کمپنی کا دعویٰ بالکل الٹ ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کے 3 خالی ٹینکر امریکی بحری ناکہ بندی کو چکمہ دیتے ہوئے بالکل بے حفاظت واپس ایران پہنچ چکے ہیں۔
ایرانی میڈیا کے مطابق یہ سب کیسے ہوا؟ ان کا دعویٰ ہے کہ نیشنل ایرانین ٹینکر کمپنی کے 3 جہاز اپنی ترسیل مکمل کر کے واپس آئیں۔ انہوں نے پاکستان کے خصوصی اقتصادی زون اور علاقائی سمندری حدود کا راستہ استعمال کیا اور مبینہ طور پر امریکی نگرانی سے بچتے بچاتے کامیابی سے ایرانی پانیوں تک پہنچ گئے۔ ٹینکر ٹریکرز کی معلومات کے مطابق ان جہازوں میں 50 لاکھ بیرل خام تیل لے جانے کی گنجائش تھی۔ یہ گویا سمندر میں ایک بہت بڑے پیمانے کی آنکھ مچولی کا کھیل تھا۔ اب ہم اپنے آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں، عسکری اور معاشی کھینچ تان کے درمیان سفارتکاری اور علاقائی سیاست میں آنے والی تبدیلیاں۔ اس پوری بساط پر ایران کی سوچ کو سمجھنے کے لیے ایران کے سپریم لیڈر کے مشیر محمد مخبر کا ایک بیان بہت اہمیت رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز ایک ایسا موقع ہے جو ایٹم بم جتنا قیمتی ہے، ایک ایسا مقام جہاں ایک فیصلہ عالمی معیشت پر اثر انداز ہو سکتا ہے، ایک بہت بڑی طاقت ہے اور ہم اسے اپنے ہاتھ سے نہیں نکلنے دیں گے۔ یہ جملہ اپنے آپ میں مکمل کہانی بیان کر رہا ہے کہ عالمی سمندری تجارت کی اس راستے کو وہ کس قدر طاقتور ہتھیار سمجھتے ہیں۔ اور اسی دوران پس پردہ سفارت کاری بھی تیزی سے جاری ہے۔ پاکستان، امریکہ اور ایران کے درمیان بات چیت میں ایک اہم سہولت کار کے طور پر سامنے آ رہا ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹس بتاتی ہیں کہ 10 مئی اور آپریشن بنیان مرصوص کے ختم ہونے کے بعد اگلے ہفتے اسلام آباد میں براہ راست بات چیت دوبارہ شروع ہونے کا امکان ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایسی رپورٹس بھی گردش کر رہی ہیں کہ پاکستان مبینہ طور پر معاشی مدد کے لیے ایران کو زمینی اور سمندری راستے فراہم کر رہا ہے۔ یہ سب کچھ خطے کی تیزی سے بدلتی ہوئی سیاست کی واضح تصویر ہے۔ تو ان تمام حقائق کو دیکھنے کے بعد ایک بہت ہی اہم سوال ذہن میں ابھرتا ہے۔ کیا یہ پس پردہ سفارت کاری اور مذاکرات کی کوششیں خطے میں بڑھتی ہوئی اس فوجی اور معاشی کشیدگی کو پیچھے چھوڑ سکیں گی؟ جاری تنازعات اور امن کی کوششوں کے درمیان یہ جو ایک انتہائی نازک سا توازن ہے، یہی آنے والے دنوں میں اس پورے خطے کا مستقبل طے کرے گا۔ اس جائزے میں ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔